محترم حضرات السلام علیکم۔ صدر مشاعرہ سے اجازت لیتے ہوئے، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا۔ اور گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ حسن سلوک رکھتے ہیں، شیریں زبان رکھتے ہیں، ہم اہل اردو ہیں، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ حسن سلوک رکھتے ہیں، شیریں زبان رکھتے ہیں، ہم اہل اردو ہیں، الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اور ہمیں سے زندہ ہے یہ تہذیب و گنگ و جمنی، قرآن پڑھتے ہیں، گیتا کا گیان رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، گیتا کا گیان رکھتے ہیں۔ اور جہاں چاہو جدھر چاہو آزما لو ہمیں، جہاں جہاں بھی ہے دلوں میں ہندوستان رکھتے ہیں، جہاں دلوں میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، راجو پور کے باذوق سامعین، صدر مشاعرہ حسیب صدیقی صاحب، مہمان خصوصی قاری لیاقت صاحب، دیکچھت صاحب، اور ہندوستان کے مختلف تاریخی، ادبی اور تہذیبی شہروں سے ہمارے بھی تشریف فرما تمام شعراء اکرام و شاعرات۔ دوستو، آج ہماری اس محفل میں اور خصوصی طور سے جس کی کاوش، جس کی محنتوں سے آج یہ مشاعرہ، یہاں اتنا خوبصورت مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، بھائی وسیم راجو پوری صاحب، مسرور تابش صاحب اور اہلیان انجمن کے وہ تمام ممبر جن کی کاوشوں سے یہ مشاعرہ آج یہاں منعقد کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آج ہمارے دائز پر ہندوستان کے مختلف شہروں سے وہ شعراء کرام و شاعرات موجود ہیں کہ جن کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری اردو دنیا میں جنہوں نے اپنی شہرتوں کے چراغ جلا رکھے ہیں، اور جو اپنے شہر کی، اپنے وطن، بلکہ یوں کہیں کہ پورے ہندوستان کی نمائندگی جہاں جہاں اردو پڑھی بولی یا سمجھی جاتی ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ کرنے والے وہ شعراء کرام، جس میں سر فہرست الطاف ضیاء صاحب، ڈاکٹر ضیاء ٹوکی صاحب، محترم کشش وارچی صاحب، جہاز دیوبندی صاحب، محترم سکندر حیات گڑبڑ صاحب، وسیم راجو پوری صاحب اور تمام شعراء کرام۔ فہرست اتنی طویل ہے کہ ایک ایک کا نام میں لے نہیں سکتا، اور یقین جانیے آپ کے صبر کا امتحان بھی انہوں کا گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں، حالانکہ میں رات بھر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں بغیر شاعر کے بھی، لیکن ہماری فہرست اتنی طویل ہے کہ میں کسی شاعر کا حق نہیں ماننا چاہتا۔ آئیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج کا یہ مشاعرہ یقیناً ایک تاریخی مشاعرے میں اس کا شمار کیا جائے گا، وہ اس لیے کہ راجو پور وہ سرزمین ہے کہ جہاں شاعر کو نہیں سنا جاتا بلکہ اس کی شاعری کو سنا جاتا ہے۔ یہاں شاعر کی پہچان اس کی تخلیق سے کی جاتی، اس کے نام سے نہیں کی جاتی۔ تو آئیے اسی امید کے ساتھ آج کے اس مشاعرے، خوبصورت مشاعرے کا بابرکت آغاز کرنے کے لیے، ہدیہ عنایت پیش کرنے کے لیے میں اس شاعر کے حضور پہنچوں۔ مجھے پنڈت ہری چند اختر کے یہ مصرے یاد آتے ہیں کہ شکست فطرت اسلام کی ضرورت ہے، شکست فطرت اسلام کی ضرورت ہے، ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے، شکست فطرت اسلام کی ضرورت ہے، ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے۔ اور جہاں جہاں بھی انسانیت ہے خطرے میں، وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے، وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے۔ آئیے اس شاعر کے حضور پہنچا جائے، آپ کا اور پوری اردو دنیا کا وہ محبوب ترین شاعر جسے آپ اور ہم الطاف ضیاء کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں دو شعر پڑھ کے ان کے حضور پڑھتا ہوں کہ تمام سجدوں کی قیمت وصول ہو جائے، جو ایک سجدہ ہمارا قبول ہو جائے، تمام سجدوں کی قیمت وصول ہو جائے، جو ایک سجدہ ہمارا قبول ہو جائے، اور میں ایسا جاؤں کہ پھر لوٹ کر نہیں آؤں، یہ میرا جسم مدینے کی دھول ہو جائے، یہ میرا جسم مدینے کی دھول ہو جائے، اور پھر اس کو نار جہنم جلا نہیں سکتی، جو سچے دل سے غلام رسول ہو جائے۔ میری گزارش ہے محترم الطاف ضیاء صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کر اس مشاعرے کا بابرکت آغاز کرے۔ محترم الطاف ضیاء۔